لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حامين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة. محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، 15ویں شعبان، شب بارات، لیلۃ البرات، یہ قرآن کی کسی آیت سے ثابت نہیں ہے. قرآن میں بہت ساری چیزیں نہیں ہیں، لیکن قرآن میں نہ ہونا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ شرعی نقطہ نظر سے ثابت نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو قرآن سے ثابت نہیں. فرض نمازیں ثابت ہیں، لیکن آگے اور پیچھے کی جو سنتیں ہیں وہ قرآن سے ثابت نہیں ہیں، حدیث سے ثابت ہیں. شب بارات حدیث سے ثابت ہے. قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ عمن والہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے. اس آیت کے تحت مفسرین نے لکھا ہے، چاہے مفسرین متقدمین ہو متاخرین ہو، بہت پہلے پرانے اور نئے مفسرین اور پرانے مفسرین، کیونکہ بہت سارے مفسرین ہیں حضور کے زمانے سے لے کر اب تک کے. حضور کے زمانے کے بعد کو جو زمانہ ہے وہ متقدمین پرانے وہ اور اب کے مفسرین. اس زمانے میں بڑے بڑے مفسرین موجود ہیں. ان تمام کا موقف ہے کہ اس سے شب برات ثابت نہیں ہوتی. بعض لوگوں نے اس سے شب برات کو ثابت کیا ہے. یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فی مبارکتین جو کہا ہے وہ بابرکت رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا. اب اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں کیا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. شب قدر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہے. تو اس مبارک رات سے مراد شب قدر ہے، شب برات نہیں ہے. شب برات کے تعلق سے احادیث میں تقریباً 10 یا 17 صحابہ سے اس رات کی فضیلت ثابت ہے. اس رات کے بابرکت ہونے، مغفرت والی رات ہونا ثابت ہے. اور یہ تمام کے تمام حدیثیں جو ثابت ہیں وہ ضعیف ہیں. لیکن جب احادیث کے اندر ایک اصول ہے، جب ضعیف حدیثیں کثرت سے ثابت ہو جاتی ہے، اسی مضمون کی، سبجیکٹ ایک ہی ہے، رات کے تعلق سے ہے، اسی سبجیکٹ کے تعلق سے، اسی مضمون کے تعلق سے جب کثرت سے ثابت ہو جاتی ہیں تو پھر اس کو حسن لغیری کہا جاتا ہے. وہ حدیث حسن کے درجے میں رکھ جاتی ہے. اسی وجہ سے اس رات کی فضیلت ثابت ہے. لیکن جب ضعیف احادیث سے کوئی چیز ثابت ہو جاتی ہے تو اس
ضعیف احادیث سے وجوب ثابت نہیں ہوتا، فرض ثابت نہیں ہوتا، واجب ثابت نہیں ہوتا۔ میں یہاں سے بات کو کیوں شروع کیا ہوں آپ حضرات کو بعد میں پتہ چل جائے، کیونکہ اس رات کے تعلق سے نہ جانے کتنے لوگ کیا کیا سمجھ کے رکھے ہیں، اور ہمارے امت کا تو ایک عادت شریفہ ہے، جس چیز کی اجازت دی جاتی ہے وہ بعد میں چل کر بہت ہی بڑا ہنگامہ اس کو کر دیتے ہیں۔ تو جو احادیث ضعیفہ سے جو چیز ثابت ہو جاتی ہے اس سے وجوب اور فرض ثابت نہیں ہوتا، فریضہ ثابت نہیں ہوتا، بلکہ اس سے استحباب ثابت ہوتا ہے، مستحب ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ اس رات میں عبادت کرنا مستحب ہے، فرض نہیں ہے۔ دن بھر کی 5 نمازیں فرض ہیں، شب برات کی رات میں جاگنا، شب برات کی رات میں عبادت کرنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ تو اس رات کے تعلق سے، اس رات کی فضیلت کے تعلق سے آج معاشرے کے اندر 4 قسم کے گروہ بن چکے ہیں، 4 قسم کے نظریے بن چکے ہیں۔ ایک جماعت، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس رات کی کوئی فضیلت ثابت ہی نہیں ہے، وہ بالکل حد سے نیچے چلے گئے ہیں، کچھ بھی ثابت نہیں ہے، اس رات میں کچھ مت کرو، جاؤ سو جاؤ، وہ بہت بڑے خیر سے محروم ہیں۔ تو یہ حد سے بالکل نیچے گرے ہوئے ہیں، یہ بالکل احادیث کا انکار کرتے ہیں، یہ بالکل اس رات کی فضیلت کا انکار کرتے ہیں۔ اور دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو اس رات کی فضیلت کچھ نہیں جانتے، لیکن اپنی طرف سے بہت ساری چیزیں گڑھ لیے ہیں، بہت سارے واہیات کو انہوں نے گڑھ لیا ہے اور اس کو ضروری سمجھ لیا، اس کو جزو لا ينفق سمجھ لیا، ایسا ضروری سمجھ لیا کہ اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر پتہ نہیں کچھ ہو جائے گا ہمارے گھر میں۔ رسومات کو انہوں نے گڑھ لیا، اس کا کوئی حدیث سے تعلق نہیں، قرآن سے تعلق نہیں، شریعت سے تعلق نہیں ہے، ایسی ایسی چیزیں انہوں نے گڑھ لی ہیں۔ تو یہ دوسرا طبقہ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس رات کی فضیلت سے بالکل واقف نہیں، لیکن بہت ساری چیزیں انہوں نے گڑھ لیا۔ ایک طبقہ وہ ہے جو اس رات میں حد سے زیادہ آگے جا چکے ہیں، حد سے زیادہ۔ پہلا طبقہ تو وہ ہے جو حد سے نیچے گرا ہوا ہے، دوسرا طبقہ وہ ہے جو بالکل بہت ساری چیزیں گھڑ لیا ہے، تیسرا طبقہ وہ ہے جو بالکل حد سے آگے جا چکا ہے۔ اور وہ کون ہے؟ وہ یہ ہے جو اس رات کو صرف جگنے والی رات سمجھتا ہے، جو اس رات میں صرف جاگنے کو ضروری سمجھتا ہے، جاگ لیا کافی ہے، ڈائریکٹ صبح کے بعد سو جائیں گے، جاگ لیا کافی ہے۔ اور وہ جاگنا کہاں بھی ہو سکتا ہے، جاؤ کسی ہوٹل میں بیٹھو، باتیں کرتے ہوئے تہجد تک وقت گزار لو، میں نے پوری رات جاگ لی۔ جاؤ کسی کٹے میں بیٹھو، کسی چبوترے پر بیٹھو، باتیں کرتے ہوئے گزارو، غیبتیں کرتے ہوئے گزارو، چغلیاں کرتے ہوئے گزارو، وہ ویسا یہ ایسا، اس طرح کی باتیں واہیات یا دنیاوی تعلق سے، تجارت کے تعلق سے، بزنس کے تعلق سے، گھریلو باتیں، اپنے دوست احباب کی باتیں، وہ باتیں کرتے ہوئے گزارے گا۔ یہ طبقہ حد سے بڑا ہوا ہے، یہ جگنے والی رات سمجھ کے رکھا ہے، عبادت والی رات نہیں سمجھا۔ چوتھا طبقہ وہ ہے جو قرآن کو بھی صحیح طور پر سمجھتا ہے، علماء کی بتائی ہوئی رہبری کو صحیح طور پر سمجھتا ہے، احادیث سے ثابت ہونے والی تمام چیزوں کو سمجھ کر نہ حد سے گرتا ہے نہ حد سے آگے بڑھتا ہے، بالکل قرآن کے مطابق، شریعت کے مطابق، اسلام کے مطابق، دین کے مطابق عبادت کرتے ہوئے کبھی تو قرآن کی تلاوت میں اس رات کو گزارے گا، کبھی ذکر و اذکار میں کچھ وقت اپنا گزارے گا، کبھی جو ہے صلاۃ التوبہ کرتے ہوئے اپنے اوقات کو گزارے گا، صلاۃ التسبیح پڑھتے ہوئے اپنے اوقات کو گزارے گا، اور کبھی تو قضاء عمری کرتے ہوئے اپنے اوقات کو گزارے گا، نمازوں میں، تلاوت میں، ذکر میں، اس طرح عبادت میں، نوافل میں گزارتے ہوئے اپنی پوری رات گزارے گا۔
اور یہ گزار کر اللہ سے خوب دعائیں کرے گا۔ اب یہ طبقہ ہوا اہل السنہ والجماعت کا، یہ کہتے ہیں اس نے شریعت پر عمل کیا، یہ ہے حقیقت میں قرآن پر عمل کرنے والا، حدیث پر عمل کرنے والا، اس رات کی فضیلت کا فائدہ اٹھانے والا، اس رات کا سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والا یہ طبقہ ہے۔ تو یہ 4 طریقے کے لوگ ہوں۔ اب یہ بتانا ہے اس رات کی فضیلت کیا ہے۔ اس رات کی فضیلت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، شب برات میں اللہ تعالیٰ اس رات اعلان کر دیتے ہیں، آسمانی دنیا پر نازل ہو کر، آسمانی دنیا پر نازل ہو کر اللہ تعالیٰ اعلان کر دیتے ہیں کہ میں قبیلہ بنو کلب، عرب میں بنو کلب کا بہت سارے قبیلے خاندان رہا کرتے تھے، ان تمام قبیلوں میں بنو کلب کا جو قبیلہ تھا بہت بڑا تھا، بہت بڑا خاندان، ہر جگہ ہوتا ہے، بیلگام میں بھی بہت بڑے بڑے خاندان موجود ہیں، بہت بڑے بڑے خاندان موجود ہیں، نام لینا بھی مناسب نہیں ہے، پھر موضوع سے انحراف ہو جائے گا۔ تو بنو کلب کا جو قبیلہ ہے وہ بہت بڑا قبیلہ تھا، اور ان کی ایک عادت اور ان کی ایک خصوصیت سب کو پتہ تھی، وہ قبیلے والے جو بکریاں پالتے ہیں وہ بکریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، سب سے زیادہ قبیلے میں بکریاں، قبیلوں میں سے قبیلے میں جس قبیلے میں بکریاں زیادہ ہوتی تھیں وہ بنو کلب کے قبیلے میں بکریاں بہت زیادہ ہوا کرتی تھیں، وہ چرنے کے لیے جاتے تو پورے میدان کا میدان خالی کرتے تھے۔ تو یہ بنو کلب کی بکریاں جتنی ہیں اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر اعلان کر دیں گے کہ آج اس رات میں نے بنو کلب کی جتنی بکریاں ہیں اور ان بکریوں پر جتنے بال ہیں ان بالوں کے برابر لوگوں کی میں مغفرت کروں گا، بندوں کی بندیوں کی مغفرت کر دوں گا، ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ یہ اعلان کرتے ہیں، اللہ یہ اعلان کرتے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت اس رات کی مروی ہے، ثابت ہے احادیث کے اندر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، اب یہ فضیلت ہوئی، اس رات میں لوگ اعمال کیا کرتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر؟ سب سے زیادہ ایک عمل جو ہر مسجد سے بہت زیادہ ہوا کرتا ہے، جو عمل ہے وہ یہ ہے قبرستان کو جانا۔ آپ دیکھ لیجئے شب برات میں، بڑی بڑی راتوں میں قبرستان کے پاس لوگ، بہت سارے لوگ دیکھیں گے آپ کو، نوجوان اس کے اندر خاص طور پر ہوں گے، بڑے بڑے لوگ اس کے اندر ہوں گے، اور زیادہ تر بزنس مین۔ وقت اچھا گزر جائے گا، رات اچھی طرح گزر جائے گی، جگ جائے گی، میں جاگنے والا بن جاؤں گا، لوگ بہت کثرت سے وہاں پر جاتے ہیں۔ تو وہاں جو جانا ثابت ہے، قرآن حدیث سے ثابت ہے، وہ کیسے ہے اس کی تفصیل تھوڑا سا سن لیں۔ تفصیل یہ ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عائشہ کی باری تھی، تمام بیویوں میں مدینے کے اندر موجود تھے، حضرت عائشہ کے حجرے میں حضور کی باری تھی، رات عبادت کر کے، اور شب برات کی رات تھی، عبادت کر کے حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور لیٹ گئے، کچھ اوقات، کچھ تھوڑی ہی دیر حضور لیٹے تھے، حضور پھر دوبارہ اٹھ گئے، چپکے سے اٹھے کہ حضرت عائشہ کو خبر نہ ہو، نیند میں خلل نہ پڑے، حضور چپکے سے اٹھ کر کے وہاں سے جوتے لیے اور جوتے لے کر کے جنت البقیع میں چلے گئے، جنت البقیع میں چلے گئے، اور جنت البقیع مدینے سے بہت قریب میں، مسجد نبوی سے بالکل قریب میں جنت البقیع، جس میں پورے بدری صحابہ مدفون ہیں، تقریباً جو بدری صحابہ اس میں مدفون ہیں، وہاں پر آرام کر رہے ہیں۔ جنت البقیع میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چپکے سے چلے گئے، حضرت عائشہ کی نیند، ان کی آنکھ کھل گئی، دیکھا حضور نہیں ہے، اور جب حضور نہیں ہے پریشانی ہوئی، وہاں سے وہ حضور کو تلاش کرتے ہوئے
حضور کے پیچھے 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 چلے گئے نشانات کو معلوم کرتے ہوئے. حضور کو دیکھا جنت البقیع میں حضرت عائشہ نے. وہاں حضور ہاتھ اٹھا کر دعائیں کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، پوری امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. دعائیں کرتے ہوئے حضور حضرت عائشہ نے حضور کو دیکھ لیا. حضور جیسے ہی اپنے دعا سے فارغ ہوئے، حضرت عائشہ نے سوچا کہ میں حضور مجھے دیکھنے سے پہلے میں وہاں سے نکل جاؤں، کیونکہ اگر حضور کی نظر میری اس حالت میں پڑ جائے گی تو حضور کہیں مجھے گمان کرنے والے نہ سمجھ جائیں، گمان کرنے والی نہ سمجھ جائیں. اس خدشے سے حضرت عائشہ وہاں سے نکل گئی. پھر وہاں سے حضرت عائشہ نکل گئی اور جا کر کے حجرے میں جلدی جلدی گئی. اور اس زمانے میں لائٹنگ کا کوئی نظام نہیں تھا، آدمی دور سے لے کر کے پہچان سکے ایسا تو کوئی نظام نہیں تھا. بس لائٹن چراغ لے کر کے آدمی آگے چلا جاتا تھا. حضور نے دیکھ لیا تھا کہ کوئی مجھے اس حالت میں دیکھ چکا ہے، تو حضور بھی پیچھے پیچھے گئے. حضرت عائشہ کو پتہ تھا کہ حضور میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، تو حضرت عائشہ دوڑتی ہوئی کمرے میں چلی گئی اور جا کر کے آرام جہاں پر لیٹی ہوئی تھی وہیں پر لیٹ گئی. اور پھر حضور جو ہے جلدی سے آئے، دیکھا حضرت عائشہ کو پہچان لیا، کیونکہ دوڑنے کی وجہ سے حضرت عائشہ کی سانسیں پھول رہی تھیں. پتہ چل گیا یہ عائشہ ہی ہے جو میرے پیچھے پیچھے آ کر کے میرے عمل کو دیکھ لی. پتہ چل گیا، سانس پھول رہی تھی. عائشہ کیا بات ہے، سانس پھول رہی ہے. فوراً انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، آج میں نے تمہیں ایک عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے، دعائیں کرتے ہوئے دیکھا ہے. آپ قبرستان میں جا کر کے امت کے لیے دعائیں کر رہے تھے، کیا بات ہے؟ فرمایا حضرت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اے عائشہ کیوں میں دعا نہ کروں، کیوں عبادت نہ کروں، کیوں امت کے لیے دعائیں نہ کروں، جبکہ اس رات اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نازل ہوتے ہیں، آسمانی دنیا پر اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں. نازل ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اپنے بندے سے کہتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، حل من مستغفرین انا اغفر. کون ہے مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں؟ کون ہے رزق چاہنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کروں؟ کون ہے اپنی پریشانی کا حل چاہنے والا میں اس کی پریشانی کو دور کروں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. حضور نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو گئے ہوئے تھے، حضرت عائشہ تو سب سے پہلے وہاں سے اٹھ کر کے جو پیچھے پیچھے گئی. حضور نے جب پوچھا تو حضرت عائشہ نے کہا تم کیوں میرے پیچھے آئی تھی؟ تو حضرت عائشہ نے کہا اے اللہ کے نبی مجھے خدشہ ہو گیا، اس رات میری باری ہے، مجھے پریشانی ہوئی، مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں آپ میری باری میں کسی اور بیوی کے پاس نہ چلے جائیں. اس خدشے سے میں آپ کے پیچھے پیچھے گئی. اب یہ حضور نے تو سب سے پہلے یہ کہا کیا عائشہ تم مجھے یہ سمجھتی ہے کہ میں تمہارے حق میں خیانت کروں گا، تمہارے حق میں کوتاہی کروں گا؟ میں تمہارے حق میں کبھی کوتاہی نہیں کر سکتا. یہ اب ایسا سمجھنا نہیں چاہیے کہ حضرت عائشہ کو اتنا بھروسہ نہیں تھا کیا اپنے شوہر پر اتنا بھروسہ نہیں تھا کیا کہ وہ بدگمانی کر کے، خدشہ کر کے حضور کے پیچھے پیچھے چلی گئی، کہ حضور کے تعلق سے اتنا بھی بھروسہ نہیں تھا کہ وہ میرا حق پورا کا پورا ادا کر سکیں گے، کرتے ہیں. یہ میاں بیوی کا مسئلہ ہے، میاں بیوی کا مسئلہ ہے، وہ الگ چیز ہے، اس میں نہیں پڑھ سکتے. یہ میاں بیوی کا مسئلہ ہے، رسول اور امت کا مسئلہ ہے. یہ میاں بیوی کا مسئلہ ہے، اس میں ہم سمجھ نہیں سکتے. وہ محبت الگ چیز ہے، وہ تعلق الگ چیز ہے، وہ انسیت الگ چیز ہے. حضرت عائشہ بیوی ہونے کی وجہ سے غیرت میں آ گئی. ہر بیوی کوئی پسند نہیں کرتی اپنے شوہر کو کسی کے ساتھ، چونکہ بیویاں تھیں تو وہ جو باری ملتی تھی ہفتے میں ایک مرتبہ، وہ باری بھی اس غیرت میں حضرت عائشہ نے پوچھا تھا. واللہ حضرت عائشہ بدگمانی نہیں کی تھی، غیرت جوش میں آئی تھی جس کی وجہ سے حضرت عائشہ نے پوچھا تھا. اب یہ میاں بیوی کا مسئلہ ہے.
بہت سارے لوگ اپنے گھروں کے اندر اپنی بیوی کے ساتھ کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو اچھا بنانے کے لیے بہت سارے چیزیں عبادت کے ذریعے سے، ذکر اذکار کے ذریعے سے دل جیتنے کی کوشش کرتے ہیں۔ باہر اپنی بزرگی کو دکھاتے ہیں لیکن بیوی کے سامنے نہیں دکھا سکتے، بیوی کے سامنے بزرگی نہیں دکھا سکتے۔ پوری دنیا آپ کو بزرگ کہے گی لیکن آپ کی بیوی آپ کو کہے گی کہ مجھے معلوم ہے وہ کتنے بزرگ ہیں، کیونکہ آپ کو آپ کی بیوی نے وہ حالت میں دیکھا ہے جو پوری دنیا میں نہیں دیکھا، پوری دنیا نے، محلے والوں نے نہیں دیکھا تھا۔ تو لہٰذا بیوی کا جو دل جیتنا ہوتا ہے وہ ذکر و اذکار سے، نمازوں سے، تلاوت سے نہیں، بیوی کا دل جو جیتا جاتا ہے وہ اخلاق سے جیتا جاتا ہے، تعلقات سے جیتا جاتا ہے، ان کے ساتھ سلوک اور برتاؤ سے جیتا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بزرگی سے اپنی بیویوں کا دل نہیں جیتے تھے بلکہ اخلاق سے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے فرماتے میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنے والا ہوں۔ خیرکم اہلی، اپنے اہل و عیال میں سب سے بہترین مثال میں اپنے اہل و عیال کے لیے ہوں۔ میرے اخلاق، میرا برتاؤ، میرا سلوک میرے اہل و عیال کے ساتھ تم تمام میں سب سے عمدہ میں اخلاق والا ہوں۔ اخلاق کے ذریعے سے اپنے گھر والوں کا دل جیتو، عبادت کے ذریعے سے نہیں، پیسوں کے ذریعے سے نہیں، باتوں کے ذریعے سے نہیں، اخلاق کے ذریعے سے دل جیتنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے اپنے اہل و عیال کا دل اور ان کا بھروسہ، ان کا دل اور ان کا اعتماد جو جیتا تھا وہ اخلاق سے جیتا تھا۔ آج ہمارے ہاں وہ کمی ہے۔ تو حضرت عائشہ نے یہ کہا، پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تفصیل سے سنائی اس رات کی فضیلت کے تعلق سے سنائی۔ اللہ آسمان دنیا پر آ کر کے اعلان کرتا ہے، اللہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ آج بندوں کو معاف کر دیتے ہیں، بندیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، گناہ معاف کر دیتے ہیں، جو چاہے مانگنے والا مانگ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے حل من مستغفرین، کون ہے مغفرت چاہنے والا؟ بڑے گناہ ہوئے ہیں، بڑے سے بڑے گناہ ہوئے ہیں، اللہ مہلت دیتے ہیں، کتنی بڑی بات ہے۔ ویسے حدیث کے اندر آتا ہے ہر دن روزانہ اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آتے ہیں، ہر دن، لیکن وہ جو وقت ہے اللہ کے آنے کا وہ ہے رات کے آخری پہر میں، تہجد کے وقت میں اللہ تعالیٰ ہر دن آتے ہیں۔ تہجد کے وقت میں ہر بندے سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہوتے ہیں، اعلان کرتے ہیں آسمانی دنیا پر آ کر کے، میرا بندہ تو نے دن میں یہ گناہ کیا ہے، معافی مانگ، اٹھ جا معافی مانگ لے، مرنے سے پہلے توبہ کر لے۔ ہر دن اللہ تعالیٰ آواز لگاتے ہیں، ہر بندے سے اعلان کرتے ہیں۔ لیکن اس رات کی کیا خصوصیت ہے؟ جب ہر دن آتے ہیں تو اس رات میں کیا؟ اس رات میں اللہ تعالیٰ ہر رات کے پہر میں آتے ہیں۔ اس رات اللہ تعالیٰ رات کے پہلے حصے میں ہی آ جاتے ہیں، پہلے حصے سے لے کر رات کے آخری پہر تک اللہ اپنے بندوں سے امید لگائے ہوئے، میرا یہ بندہ گنہگار ہے، میرا یہ بندہ فلاں گناہ کیا ہوا ہے، میرا بندہ یہ رات کے اندھیروں میں، تنہائیوں میں نہ جانے کیسے کیسے گناہ کیا ہوا ہے، انٹرنیٹ ہاتھ میں رکھ کر، فون ہاتھ رکھ کر کے ماں باپ سے کتنے گناہ کیا ہوا ہے، دوست و احباب کو کتنے گناہ کیا ہوا ہے، نہ جانے بد اخلاقی سے، بدسلوکی سے، بد برتاؤ سے نہ جانے کیسے گناہ کیا ہوا ہے، نمازیں اس کی چھوٹ گئی ہیں، روزے اس کے چھوٹ گئے ہیں، مال میں زکوٰۃ نکالنا تھا، ہر سال اس نے تعداد کیلکولیشن کر کے، حساب کتاب کر کے اس نے زکوٰۃ نہیں نکالا ہے، یہ سب کے سب آ کر کے معافی مانگے۔ معافی مانگنے سے وہ حق معاف تو نہیں ہوتا بلکہ وہ ادا کرنا پڑے گا۔ نمازوں کی معافی چاہنے سے معاف نہیں ہو جاتے، معاف تو کروانا پڑے گا، اللہ معاف تو کر دے گا، لیکن بندے کے ذمے سے وہ نماز معاف نہیں ہوتے، اس کے قضا تو کرنا پڑے گا۔ روزے جو ذمے ہیں وہ روزے معاف کرنا، وہ تو اللہ تعالیٰ وقت پر نہ کرنے
کرنے کی وجہ سے، مغفرت چاہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن روزے ذمے سے ساقط نہیں ہوں گے۔ یہ اصل چیز ہے۔ نہ جانے کیسی کیسی چیزیں ہمارے ذہنوں میں ہیں، فلاں اس رات میں عمل کر لیں گے اللہ گناہ معاف کر دے گا، 70 سال کی گناہ، 80 سال کی گناہ معاف کر دے گا، اب مجھے 80 سال تک، اگلے سال تک نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، اگلے سال تک مجھے کوئی روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں، اللہ نے میرے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ ایسا لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے معاف کروانا پڑے گا، معافی مانگنا پڑے گا، اللہ معاف کرتے ہیں۔ اور جو ذمے چیزیں ہیں، کسی کا حق دبائے ہوئے ہیں، کسی کا قرض لے کر کے اس کو ٹال مٹول کر کے دھوکہ دے رہے ہیں، دھوکے پر دھوکہ دے رہے ہیں، اور غلط کاموں میں، بدکاریوں میں مبتلا ہو چکے ہیں، وہ جن کے حقوق کو پامال کیا، وہ حقوق ادا کرنے کے بعد اللہ پہلے تو اللہ سے معافی مانگنا، حقوق ادا کرنا، جب جا کر کے مکمل معافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس رات آسمانی دنیا پر آ کر کے اعلان کرتے ہیں، حل من مسترزقین، کہاں ہیں وہ نوجوان کمپنیوں میں، انٹرنیٹ میں انٹرویو دیتے ہیں، بڑے پریشان، دن بھر جاب سرچنگ میں صبح سے لے کر شام تک رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں کہ میں نے یہ ڈگری حاصل کی، میرے والد صاحب نے، میری والدہ نے نہ جانے کتنے پیسے خرچ کر کے، ڈونیشن بھر کے، فیس بھر کر کے مجھے اس قابل بنایا، اور قابل بنانے کے بعد آج میں جاب سرچنگ کے لیے جا رہا ہوں، وہاں دھکے کھاتے ہوئے پھر رہا ہوں، یہاں دھکے کھاتے ہوئے پھر رہا ہوں، حلال روزی کی تلاش میں ہوں، پاکیزہ روزی کی تلاش میں ہوں، پریشان ہیں۔ آج اللہ ان کی سننے والا ہے۔ وہ تمام کے تمام نوجوان آج اگر اللہ کے پاس مانگیں گے، اللہ میں جاب میں، پاکیزہ رزق کی تلاش میں اتنا قابل ہو چکا ہوں، میرے ماں باپ مجھ پر بہت امید رکھے ہوئے ہیں اور بہت سارا خرچ مجھ پر کیے ہوئے ہیں، اگر میں ایسے ہی ضائع ہو جاؤں گا یہ مناسب نہیں ہے۔ تیرے پاس سب کچھ ہے، اس رات تو آواز دیتا ہے، کہاں ہے جاب چاہنے والے، رزق حلال چاہنے والے، حلال روزی چاہنے والے، جاب کی شکل میں ہو، ملازمت کی شکل میں ہو، کام کی شکل میں ہو، تجارت کی شکل میں ہو، بزنس کی شکل میں ہو، جو بھی شکل ہے، جو شخص مانگنے والا ہے رزق کے تعلق سے، اللہ اس سے پوچھتا ہے، تو مانگتا ہے تو بول میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں، بس سچے دل سے مانگے، حل من مسترزقین انا ارزق لہ، میں اس کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات اعلان کرتے ہیں، بس آدمی کی نیت یہ ہونی چاہیے رزق حلال کی، حلال روزی کی، دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی، ماں باپ کے حقوق ادا کرنے کی، اپنے بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے کی، حرام کے دانے دانے سے بچنے کی نیتیں ہونی چاہیے، اللہ سے دعائیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کی اس دعا کو سن لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہوگا اس رات میں، بڑی فضیلت، آسمانی دنیا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا آنا، ہر دن تو آتے ہیں، اس رات میں بھی آتے ہیں۔ یہ کیسا ہے؟ اس کو یوں سمجھیے جیسا کہ اللہ تعالیٰ ہر دن تو 5 وقت بلاتے ہیں، آؤ مسجد میں نماز پڑھو، نماز پڑھنے کے لیے ہر شخص آتا ہے، لیکن پورے دن 5 مرتبہ بلا کر پھر جمعہ میں بھی اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں، اسپیشل ہے، وہ اسپیشل ہے۔ جمعہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بلاتے ہیں اور اس کو عید کا دن دے چکے ہیں، ہر دن اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں، لیکن جمعہ میں بھی قرآن کریم کے اندر جہاں 5 وقت کی نماز کا اعلان ہوا، خاص طور پر جمعہ کا بھی تو اعلان ہوا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ کے دن تمہیں پکارا جائے تو تم جاؤ نماز کی طرف تمام کام کاج کو چھوڑ کر کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتے ہیں، تو یہ اس رات کی فضیلت، ہر دن کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعلان کرنے کے حساب سے اس کی یہ فضیلت ہے۔ تو اس رات قبرستان میں جو جانا ہے، مسئلہ یہی چل رہا تھا، قبرستان کا جانا، قبرستان میں جا کر کے ایصال ثواب کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے، مستحب ہے، ضروری نہیں، واجب نہیں، فرض نہیں، مستحب ہے، زندگی میں 1 مرتبہ جانا، ہر رات، ہر سال نہیں،
جانا وہاں پر جانا. اب اگر ہر سال جانا ہی ہے تو حضور نے جس طرح کیا اس طرح کرنا پڑے گا. حضور کا عمل کیسے ثابت ہے؟ حضور رات میں سو گئے، چپکے سے اٹھے، چپکے سے چلے گئے. آپ بھی چپکے سے چلے جا کر کے دکھاؤ. قبرستان میں جماعت بنا کر کے 4 5 آدمی مل کر کے جاتے ہیں، 10 12 15 سب کا ڈر ہے. کہیں میں اکیلا اٹھ کر کے چلا گیا قبرستان میں، کوئی مردہ میرا پیر پکڑ لیا تو سب کو ڈر ہے. پھر صبح کوئی اٹھانے کے لیے آ جائے گا. تو وہ ڈر کی وجہ، یہ عمل، اس حدیث پر اگر عمل کرنا ہے تو حضور کی اس عمل پر عمل کر کے دکھا. لیکن نہیں، جگنے کی راہ سمجھ کے رکھیں. جگنے کی راہ جائیں گے وہاں پر، اور وہاں قبرستان میں جا کر، قبرستان میں جانے کے بعد اس سے مقصود کیا، مطلوب کیا ہے؟ ایصال ثواب کرنا. دوسرا، موت کی یاد تازہ ہو جانا. ہاتھ میں موبائل، باتیں، فضول باتیں کرنا، یہ سب کا سب. اور قبرستان میں جانے کے بعد بہت سارے لوگ کرتے ہیں، شکر بکھیر دیتے ہیں. یہ بھی عمل جاری ہے. میں نے سنا بیلگام کے اندر اسی قبرستان میں یہ عمل ہوتا ہے. بہت سارے لوگ قبر پر پھول ڈال دیتے ہیں. شکر بکھیرنا، اور نیت کیا ہوتی ہے؟ وہاں کی جو چونٹیاں ہیں، حشرات الارض ہیں، وہ ان کا رزق بن جائے گا. ارے بھائی، ان حشرات اور ان چونٹیوں کی رزق کی ذمہ داری تم نے کب سے اٹھائی؟ اس کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے لیا ہے. اگر اتنا ہی شوق ہے تو پھر تمہارے گھر میں جو چونٹیاں آتی ہیں اس کو تو پال کے دکھاؤ. اور کالی چونٹیوں کو ہی تم لال چونٹیوں کو کھلا کر کے دکھاؤ. نہیں کریں گے، کیونکہ وہ تکلیف دہ ہیں، یہ تکلیف دینے والی نہیں ہے. اور پھر اس کا نیت یہاں کرتے ہیں کہ یہ جو کھا رہے ہیں اس کا ثواب ہمارے میت کو پہنچے. کیسے پہنچے گا؟ نہیں. اور پھول ڈالنا، آپ خود اپنے یہاں حساب سے سوال کیجئے، اپنے آپ سے سوال کر کے بتاؤ، پھول کا کیا کام ہے؟ وہ خوشبو سنگھانا. اب آپ کا میت مردہ 3-4 فٹ زمین کے اندر موجود ہے، اور آپ زمین کے اوپر، قبر کے اوپر پھول ڈال رہے ہیں، تو کیا اس کی خوشبو 3-4 فٹ اندر چلی جائے گی؟ آپ کی نیت یہ ہے. اگر وہ جو صاحب قبر ہے، جو لیٹا ہوا ہے، اگر آپ کی گمان کے مطابق وہ جنتی ہے، تو آپ سمجھ لیجیے جنتی، اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں مقام اس کو نصیب کیا ہے. تو پھر وہ جنت کے اعلیٰ معیار پر ہے، وہاں کی جنت کی نعمتوں میں مزے اڑا رہا ہے. اور آج کی رات تو وہ دگنا مزے اڑا رہا ہوگا، حوروں کے ساتھ، نعمتوں کے ساتھ، کیا کیا نعمتیں اڑا رہا ہوگا. تو پھر اس رات میں یا کسی اور دن میں وہ تمام، جیسا کہ تم سمجھتے ہو کہ وہ اچھے اعمال والا جنت میں ہے، تو پھر وہ وہاں سے تمہارے ان پھولوں کی خوشبو سونگھنے کے لیے تھوڑی آ سکتا ہے. تمہارے ان پھولوں کی خوشبو کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو، وہ جنت کی پھولوں کی خوشبو کو سونگھ رہا ہے. تو لہٰذا یہ ڈالنا یہ بالکل فضول خرچی ہے، فضول خرچی. اور اگر آپ کو گمان ہے یہ بد اعمال تھا، یہ بدکار تھا، یہ حرام کاری میں مبتلا تھا، گنہگار تھا، بد اعمالوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا کے طور پر جہنم میں ڈال دیا ہے، اگر آپ کا گمان یوں ہے تو پھر اس بد اعمالی کی وجہ سے جہنم میں ہے. جہنم میں رہتے ہوئے اب اس کو جہنم کے فرشتے جہنم میں سزا دے رہے ہوں گے. کوئی کوڑے مار رہا ہوگا، کوئی نماز چھوڑنے کی وجہ سے اس پر پتھر برسا رہا ہوگا، اور کوئی شراب کا عادی بن کر شرابی ہو کر کے مر گیا ہے تو شراب کے جو عذابات ہیں، پیپ اور خون پلانا، وہ پی رہا ہوگا. جب وہاں پر کوڑے مارے جا رہے ہیں، فرشتے اس کو عذاب دے رہے ہیں، آپ اگر اس وقت پھول لے کر کے گئے تو کیا وہ پھول کی خوشبو سونگھنے کے لیے وہ جہنم کا داروغہ مالک اور جہنم کے فرشتے اس کو، تمہارے رشتہ دار آپ کے لیے پھول لائے ہیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے باہر جا کر کے پھول سونگھ سکتے ہیں، جا کر کے آپ کے میت کو وہ تھوڑی چھوڑنے والے ہیں. فضول ہے، کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے، یہ فضول اور اسراف ہے. آپ کو یہ کرنا ہے کہ وہ پیسے جو آپ 50 روپے، 60 روپے، 100 روپے، 500 روپے پھول خریدنے کے لیے جو صرف کرتے ہیں، وہی پیسے وہاں بیٹھنے والے فقیروں کو دے دو.
نیت کرو اللہ اس فقیر کو، ضرورت مند کو جو میں دے رہا ہوں، آپ کے رشتہ داروں میں کئی ایسے غریب ہیں جو محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، ضرورت مند ہیں۔ ضرورت مند سے ایک بات یاد آئی، معاشرے کے اندر آج ہمارے یہاں مستحق، ہر ایک سمجھتا ہے کہ آج کون مستحق ہے، آج کون ضرورت مند ہے۔ سب سے عام بات کہہ رہا ہوں، بہت اچھی طرح سن لوں، مدد کا معیار اسلام میں یہ نہیں ہے کہ وہ پہلے اچھا خاصا تھا، جب تک وہ سڑک پر نہیں آ جائے گا، اس کا گھر ہے، جب تک کہ وہ گھر بیچ کر کنگال ہو کر لاس ہو کر کے سڑک پر نہیں آ جاتا، تب تک وہ میری زکوٰۃ کا مستحق نہیں، وہ صدقے کا مستحق نہیں، وہ امداد کا مستحق نہیں، وہ تعاون کا مستحق نہیں، اس کو اوپر اٹھانے کا وہ مستحق نہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ آج ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے زکوٰۃ کا، صدقے کا جو مستحق ہے اور اس کا جو معیار ہے وہ یہ ہے، جو قوم کے اندر، معاشرے کے اندر کوئی گرا ہوا ایک دم لو کلاس میں ہے، اس کو اٹھانے کی ذمہ داری زکوٰۃ کے ذریعے سے، صدقے کے ذریعے سے ہے۔ آپ کے خاندان میں اگر لو کلاس کا موجود ہے، اس کو اٹھاؤ مدد کے ذریعے سے، زکوٰۃ کے ذریعے سے۔ مڈل کلاس کا ہے، درمیانی کلاس کا موجود ہے، درمیانی، نہ بہت زیادہ مالدار نہ بہت زیادہ غریب ہے، کھاتا پیتا ہے۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ کوئی پریشانی میں مبتلا ہوا، آپ اپنی زکوٰۃ کے ذریعے سے، صدقے کے ذریعے سے، آپ اپنے خیرات کے ذریعے سے، عطیے کے ذریعے سے، آپ اپنے تعاون کے ذریعے سے اس کو اس مڈل سے گرنے نہ دیں، یہ ہے معیار۔ اور آپ انتظار کرتے ہیں کہ جب تک وہ سڑک پر نہیں آئے گا، مڈل کلاس میں ہے، درمیانی خاندان کا ہے، درمیانی مالدار ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جب تک سڑک چھاپ نہیں ہو جائے گا، روڈ نہیں ہو جائے گا، تب تک ہم اس کو مدد نہیں کریں گے۔ یہ آج معاشرے کے اندر ذہنوں میں بیٹھا ہوا، ایسا نہیں ہے۔ آپ اس کو گرنے مت دو۔ بہت ساری شکلیں ہیں تعاون کے لیے، مستحق کے لیے، ضرورت مند کے لیے۔ ذات کو دیکھا جاتا ہے، خاندان کو نہیں دیکھا جاتا، اس کی ذات کو پیش نظر رکھا جاتا ہے، اس کے باپ، اس کے ماں، اس کے بھائی، اس کے خاندان کو نہیں دیکھا جاتا۔ اور اس کا باپ ویسا ہے، اور اس کا بیٹا ویسا ہے، بیٹا ہوا تو کیا ہوا، انہیں تو غریب ہے۔ مالدار اور صاحب نصاب بننے کے لیے باپ کو نہیں دیکھا جاتا، مالدار ثابت ہونے کے لیے بیٹے کو نہیں دیکھا جاتا، بس اس کی ذاتی زندگی کو دیکھا جاتا ہے، وہ کس کیپیسٹی کا ہے۔ تو خیر، تو جو پیسے آپ کے پاس موجود ہیں، وہ پیسے وہاں فضول میں لٹانے کا، فضول میں خرچ کرنے کا، اس کو آپ کسی غریب کو دے دو، اور پھر نیت یہ کرو، میں یہ جو مدد کر رہا ہوں اس کا ثواب میرے میت کو پہنچ جائے، صاحب قبر کو پہنچ جائے، اس کو نیکیوں کی ضرورت ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر وہ جنت میں ہے تو جنت میں درجات بلند کرے گا، جہنم میں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سزا کو کم کرے گا آپ کے ایصال ثواب کی وجہ سے۔ اب اس رات میں محرومین کون کون ہیں، یہ ساری چیزیں آ گئی۔ محرومین کون کون ہیں، مختصر انداز میں، وقت زیادہ نہیں لوں گا کیونکہ اس کی تفصیل زیادہ ہے، میں مختصر انداز میں بیان کرتا ہوا جاؤں گا، بتاتا ہوا جاؤں گا۔ محرومین کون کون ہیں اس رات میں، اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کا اعلان کر رہے ہیں اور عطیے کا اعلان کر رہے ہیں، ہر چیز جو مانگتا ہے اس کو دینے کے لیے تیار ہے، لیکن چند لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ محروم کر دیں گے، نہیں میرے دربار میں تیری کوئی جگہ نہیں۔ اس میں سے سب سے پہلا شرک کرنے والا۔ اب شرک کرنے والا ہمارے ذہنوں میں کیا ہے، شرک کرنے والے سے مراد غیر مسلم، ہندو، عیسائی، یہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ شرک کرنے والے سے مراد وہ تو ہے ہی، وہ تو محروم ہے اللہ کے تمام فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے۔ اسلام کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر جو چیزیں ایک ایمان والے کو ملنے والی ہیں، شرک کی وجہ سے وہ تمام کے تمام نعمتوں سے محروم ہے۔ لیکن یہاں پر مشرک کی مراد وہ بھی ہے، وہ شخص بھی
بھی ہے، وہ مسلمان، وہ ایمان والا بھی ہے جو اللہ کو حقیقی معبود سمجھنے کے ساتھ ساتھ وہ دوسرے کو بھی سمجھتا ہے۔ اللہ رزق دینے والے ہیں، مجھے جاب نہیں مل رہی ہے، فلاں بابا کے پاس جاؤ، پھول چڑھاؤ، وہ کرو یہ کرو، وہ دینے والا اس کے پاس چلا جائے، نیت جاب، اس کے پاس جائیں گے، کچھ کریں گے، جاب ملے گا۔ اولاد پیدا نہیں ہو رہی ہے، اللہ اولاد دینے والا ہے، یہ صفت کسی کی نہیں ہو سکتی، کسی دنیا کی، کسی مائی کے لال کی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے کمالات، اللہ اپنے تمام صفات سے متصف ہیں۔ اللہ کی ذات میں جس طرح کوئی شریک نہیں ہو سکتا، اسی طرح اللہ کے کسی صفت میں بھی، اللہ کے کسی صفات میں بھی، کسی نہیں بہت ساری صفات میں بھی جو اللہ کے صفات سے جو مخصوص صفات ہیں، ان تمام صفات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ اولاد دینے والا صرف اللہ ہے، اللہ سے ہمیشہ مانگو۔ کوئی اگر اللہ کو چھوڑ کر کے کسی مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کی بھی معافی نہیں کریں گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ کہتے ہیں کہ آپ ہر قسم کا گناہ لے کر کے آؤ، ہر قسم کا گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن شرک ہرگز نہیں معاف کریں گے۔ اس رات میں اگر معافی چاہتے ہو، رات میں معافی چاہتے ہو، توبہ سے پہلے شرک سے توبہ کرو۔ شرک سے توبہ کریں گے، شرک میں مبتلا رہتے ہوئے آپ اگر دعائیں کریں گے، اللہ آپ کی ایک سننے والا نہیں، محروم رہے گا۔ دوسرا آدمی حسد کرنے والا، حسد رکھنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عطیات سے اس رات میں اس کو محروم رکھیں گے۔ آج حسد کی آگ اتنی بھڑک رہی ہے، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ حسد کرنے والے کی مثال میں تفصیل زیادہ نہیں کروں گا، حسد کرنے والے کی مثال یوں ہی ہے، گویا حسد کرنے والا یوں سوچتا ہے اللہ نے فلاں آدمی کو دولت دیا، جائیداد دیا، اس کی میری بلڈنگ سے زیادہ بلڈنگ اونچی ہے، اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، اس کو حسد شروع ہوا، اس کو جلن شروع ہوئی، اس کو حسد شروع ہو گیا کہ کیوں دیا، مجھے کیوں نہیں دیا۔ حسد کرنے والا گویا کہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہے، اس کو زیادہ دیا ہے، اس کو کم دیا ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ تیری تقسیم نہیں ہے۔ اب اللہ آج کے دن جو اس کو محروم رکھے گا، گویا کہ اس وجہ سے محروم رکھے گا کہ یہ میرا بندہ میری تقسیم پر راضی نہیں ہے، میں بھی اس کو آج مغفرت کرنے سے راضی نہیں ہوں۔ جب یہ حسد کر کے اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں تو اللہ بھی اس کو مغفرت دینے، اس کی ہر بات کو قبول کرنے، اس کی دعاؤں کو قبول کرنے پر راضی نہیں ہوگا۔ یہ حسد کرنے والا ایسا ہوتا ہے۔ آج حسد کیسی چیزیں رشتہ داروں میں، بھائیوں بہنوں میں، اڑوس پڑوس میں، محلے والوں میں کیسے حسد کی آگ جل رہی ہے۔ اسی لیے رمضان آنے سے پہلے، اس رات میں توبہ کرنے سے پہلے ان تمام حسد سے آپ توبہ کر لیں۔ تیسری چیز، قطع رحمی کرنے والا، رشتے ناطے توڑنے والا، رشتے ناطے توڑنے والا اللہ تعالیٰ رشتے ناطہ توڑنے والے کی بھی مغفرت نہیں کریں گے، اس کی دعا قبول نہیں کریں گے۔ کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، رحم کرنے والے، اور رشتہ کو عربی میں رحم کہا جاتا ہے، ذو رحم محروم، ذو رحم محرم، رحم کو، رشتے کو عربی میں رحم کہا جاتا ہے۔ تو یہ رشتہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے رشتے کو پیدا کیا تو رشتوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اللہ تو نے تو ہمیں بنا دیا ہے، لیکن اسے نبھائے گا کون؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جو رشتہ نبھائے گا میں اس کو نبھاؤں گا، جو اس کو توڑے گا میں اس کو اپنی دعاؤں سے توڑوں گا، اپنی عطیہ سے توڑوں گا، مغفرت سے توڑ دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا تھا۔ تو رشتے ناطے توڑنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی محروم کر دیں گے۔ اس لیے آج کے دن پہلے تو بھائی بہنوں سے قطع رحمی ہو جاتی تھی تھوڑی باتوں میں، پہلے تو دوست و احباب سے، اڑوس پڑوس سے قطع رحمی ہو جاتی تھی، آج خود کے باپ سے قطع رحمی ہے۔ کئی سال گزر گئے، باپ نے مجھے
تیار نہیں، ماں سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہاں تک پہنچ گئی یہ قطع رحمی، اللہ حفاظت فرمائے۔ وہ باپ وہ ماں بچپن میں ہر چیز قربان کر کے اس کو دینے کے لیے تیار تھی، آدھا گھنٹہ نظر نہ آتا بچہ تڑپ جاتی تھی۔ جیسا کہ مغرب میں اعلان ہوا، ایک بچہ یہیں کا رہنے والا 4 سال کا بچہ، آدھا گھنٹہ نظر نہیں آیا، باپ تڑپتے ہوئے بلبلاتے ہوئے آیا، میرا بچہ کھو گیا، آدھے گھنٹے سے نظر نہیں آیا، اعلان کرو، اعلان کر دیا گیا۔ ایسا تڑپ سے پالنے والا باپ آج اولاد ان کی تھوڑی تھوڑی باتوں میں، میرے باپ نے مجھے ویسا کہہ دیا، میرے ماں نے مجھ کو ویسا کہہ دی، بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ سال گزر رہے ہیں اور ماں باپ اس کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں کہ میرے بچے کو کیا ہو گیا۔ یہاں تک نوبت پہنچ چکی ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، یاد رکھیے، معاف نہیں کرے گا، چاہے جتنے تعبیر کر لو، چاہے جتنے آپ بہانے کر لو، چاہے جو سوچنا ہے سوچ لو، لیکن اللہ کے یہاں آپ کی سوچ قابل قبول نہیں ہوگی، آپ کے بہانے قابل قبول نہیں ہوں گے، آپ کے تعویلات قابل قبول نہیں ہوں گے۔ اس لیے پیر پکڑ کر کے معافی مانگو۔ قطع رحمی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، اس کو اپنی مغفرت سے محروم رکھے گا۔ چوتھا، ناحق قتل کرنے والا، کسی کو ناحق قتل کر دینا، ناحق قتل کر دینے والے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، اس کی مغفرت نہیں کریں گے۔ ناحق قتل کرنا کیسا ہے؟ کیونکہ جب آدمی ناحق قتل کیا ہوا ہے، جس کا قتل ہوا اس کے پیچھے دیکھو نا، اس کے پیچھے اس کے بوڑھے ماں باپ ہیں، اس کی بیوی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ 1 سال ہوا شادی ہو کر کے اس کو تم نے ناحق قتل کر دیا، تو پھر وہ بیوی 1 سال میں بیوہ ہو گئی، 4-5 سال کے بعد اس کو تم نے ناحق قتل کر دیا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو ذریعہ بنا دیا تھا، کھانے پینے کے لیے معاش کا ذریعہ بنا دیا تھا، آج وہ بچے یتیم ہو گئے آپ کے ناحق قتل کر دینے کی وجہ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر سخت ناراض ہو جاتے ہیں۔ ایسا شخص جو کسی کو ناحق قتل کر دے وہ آج میری مغفرت سے محروم رہے گا، وہ میرے عطیے سے محروم رہے گا، میری رحمت سے محروم رہے گا، دعاؤں میں کچھ حصہ اس کو نہیں ملنے والا ہے ناحق قتل کرنے والے کو۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں، والدین کا نافرمان، والدین کا نافرمان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے سامنے اف تک کہنے کی اجازت نہیں دی، اونچی آواز سے بات کرنے کی اجازت نہیں دی۔ آج کیا حال ہو گیا، والدین ڈر رہے ہیں بات کرنے کے لیے۔ پہلے تو بچے ڈرتے تھے کہ کہیں ماں میری ناراض نہ ہو جائے، باپ ناراض نہ ہو جائے، آج والدین ڈر رہے ہیں کہ کہیں میرا بیٹا ناراض تو نہیں ہو جائے گا اگر میں اونچی آواز سے بات کروں گا، کہیں مجھے چھوڑ کر چلا تو نہیں جائے گا، کہیں گھر سے نکل تو نہیں چلا جائے گا، کہیں فون میرا نہیں اٹھائے گا۔ یہ ڈر سے جو ہے ماں باپ بات کرنے پہ جھجک رہے ہیں، ڈر رہے، خوف محسوس کر رہے ہیں کہ کہیں میرا بیٹا میری بچی مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ نافرمانی حد تک پہنچ چکی ہوئی ہے، حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے والدین کی نافرمانی۔ والدین کی نافرمانی کرنے والا بھی آج اللہ کی مغفرت سے محروم رہے گا۔ علماء نے ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، ایک قبرستان میں آواز آ رہی تھی گدھے کی، قبر سے آواز آ رہی تھی گدھے کی آواز، لوگ بہت پریشان ہوئے محلے کے، گدھے کی آواز آخر کہاں سے آ رہی ہے؟ علماء نے لکھا ہے جانچ پڑتال ہونے کے بعد جس کی قبر تھی اس کی تحقیق کی گئی، پتہ چلا وہ شخص اپنی ماں کا نافرمان تھا، ماں کا نافرمان تھا، ماں بوڑھی تھی، پریشان تھی، جب بھی کوئی کچھ کرتا تو ماں جو ہے اس کو، بیٹا جب گناہ کرتا تو اس کو ڈانٹتی تھی، شراب پیتا نشے میں رہتا اس کو ڈانٹتی تھی، جب وہ ڈانٹتی تھی اس کے غلط کاموں پر تو وہ بیٹا ماں سے کہتا ایسا کیوں گدھے کی طرح آواز کرے، چپ ہو جا۔ آج کیا نہیں کہتے ہم لوگ، گدھے کی طرح کیا چلا رہی ہے، چپ ہو جا، یہ کہتا تھا وہ اپنی زندگی میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد جو اس نے ماں کو کہا تھا کہ گدھے کی طرح مت چلا، مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور عبرت کے لیے اس کی قبر سے گدھے کی آواز کو سنا رہا ہے۔
یہ بتا رہا ہے نافرمانی کا انجام کیا ہوگا۔ نافرمان، والدین کا نافرمان۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فقہ کا، حدیث کا درس دیتے تھے، لیکن درس دینے کے بعد، فارغ ہونے کے بعد اپنی ماں کے پاس آتے ہیں، پیروں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ ماں کہتی شافعی کیا ہو گیا تمہیں، تو فقہ کا، حدیث کا درس دیتا ہے، پوری دنیا میں تیری شہرت ہے اور تو بہت بڑا امام ہے، مجھ جیسی معمولی عورت کے پیروں پر آ کر تو کیا کرتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اے میری امی جان، میں آپ کے قدموں میں آ کر کے میری جنت کو میں دیکھتا رہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے قدموں میں جنت رکھا ہے۔ آج ایک بات یاد آ گئی جو معاشرے کے اندر چل رہی ہے، ابھی سے والدین غفلت میں رہتے ہیں، والدین خود اپنی اولاد کو ایک دوسرے کی نفرت پیدا کرتے ہیں۔ کیسے؟ وہ ایسے، باپ بیٹے کو پوچھتا ہے تو امی کا یا باپ کا، تجھے امی اچھے لگتے ہیں کہ ابو اچھے لگتے ہیں؟ بیٹا ہوتا ہے، لڑکا ہوتا ہے تو لڑکا کہتا ہے نہیں ابو جی مجھے تمہیں اچھے لگتے ہیں، تو وہ بیٹا باپ کے پاس چلا جاتا ہے۔ اور یہ کئی مرتبہ بیٹی ہوتی ہے تو باپ پوچھتا ہے کہ تو کس کی، تو وہ کہتی ہے کہ میں امی کی۔ ماں پوچھتی ہے اس کو تو کس کی، میں امی کی، تو وہ ماں کی طرف چلی جاتی ہے، باپ کی طرف نہیں جاتی۔ ابھی سے والدین ایک دوسرے کی نفرت پیدا کرنے کی کوششیں، تفریق، یعنی مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمہارے اس غفلت میں اپنے والدین، اپنے بچوں کے ساتھ میں جو تم سلوک کر رہے ہو، یہ مطلب یہ ہوتا ہے، اور یہ میسج اور یہ پیغام اپنی اولاد کو تم دیتے ہو کہ تم ایک کو محبت کر سکتے ہو اور دوسرے کو چھوڑ سکتے ہو۔ اور وہ بڑھتے ماں کے ساتھ میں جڑتا ہے، باپ کو جو ہے نفرت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، باپ کے ساتھ میں جڑ جاتا ہے، ماں کے ساتھ میں بدتمیزی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بیج کس نے ڈالی؟ خود والدین نے ڈالی۔ غفلت میں ہے لوگ آج، اس لیے اپنے اولاد کو صحیح تربیت کرو۔ ان تمام چیزوں کے لیے آپ سب سے پہلے تو اپنے علماء سے جڑو۔ جس طرح ہر خاندان اپنی فیملی کا ڈاکٹر رکھتا ہے، اسی طرح آج ہر خاندان، ہر شخص اپنی فیملی کا ایک عالم رکھو۔ ہر چیز پوچھ کر کے، اپنے گھر میں کوئی تقریب ہے، کوئی شادی بیاہ ہے، کوئی پروگرام ہے، ہم اپنے مولانا سے پوچھیں گے، مفتی صاحب سے پوچھیں گے، عالم دین سے پوچھ کر کے کریں گے، یہ کیسا کرنا، وہ کیسا کرنا، کوئی مسئلہ ہے، قرض کا مسئلہ ہے، وراثت کا مسئلہ ہے، پوچھ کر کے کریں گے۔ فیملی ڈاکٹر سے آپ جس طرح ہر چیز پوچھتے ہیں، اسی طرح آپ فیملی مولوی سے بھی پوچھو، فیملی مولوی سے پوچھو۔ دنیا دار کے لیے تم ڈاکٹر رکھتے ہو، آخرت کے لیے بھی اپنے ایک مولوی کو رکھو، ہر چیز کی رہبری ان سے لیتے رہو، یہ ہونی چاہیے۔ اب یہ چیزیں جو کیوں پیدا ہوئی؟ کیونکہ تم لوگ مولوی سے جڑے ہوئے نہیں ہو، علماء سے جڑے ہوئے نہیں ہو، علماء سے دور رہنے کی وجہ سے آج یہ خرافات تمہارے گھروں کے اندر نفرت کی بیج بوئی جا رہی ہے۔ یہ وجہ کیا ہوئی؟ علماء سے دور رہنے کی وجہ سے، مفتیوں سے دور رہنے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ تو والدین کی نافرمانی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے آج کی رات رمضان سے آنے سے پہلے کم سے کم آپ 1000 راتیں گزار لو، 50 رمضان گزر جائے، 100 رمضان آپ کی زندگی میں گزر جائے، والدین کی نافرمانی کے ساتھ اگر آپ نے رمضان کو پایا، راتوں کو پایا، آپ کی سارا کا سارا رمضان بیکار، پوری راتیں بیکار، کیونکہ آپ کو کچھ نہیں ملا، کیونکہ آپ اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں۔ پیر پکڑ کر کے معافی مانگو، ابو جی مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، معاف کر دو، میں نے بہت کچھ کہہ دیا، بہت ناراض کر دیا، مجھے معاف کر دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رضا ربی فی رضا الوالد، اللہ کی رضامندی محض اور محض اپنے باپ کی رضامندی میں ہے، اور دونوں کو ساتھ میں لے کر کے چلو۔ ماں سے محبت، باپ سے نفرت نہیں، باپ سے محبت، ماں سے نفرت نہیں چلتا، کیونکہ باپ جنت کا دروازہ، ماں جنت ہے، آپ کے پاس جنت کا دروازہ ہے لیکن جنت نہیں ہے تو دروازہ کھول کر کہاں چلے جاؤ گے؟ جہنم میں چلے جاؤ گے۔ آپ کے پاس جنت ہے، ماں سے محبت ہونے کی وجہ سے جنت ہے، لیکن جنت کا دروازہ نہیں ہے تو کیسے جاؤ گے؟ وہیں جنت کے پاس کھڑے رہو گے، کیونکہ آپ کے پاس جنت کا دروازہ نہیں ہوگے، وہاں سے تم کو اٹھا کر کے جہنم کے فرشتے لے جا کر کے جہنم میں آپ کو پھینک دیں گے۔ اس لیے جنت
جنت میں جانے کے لیے، جنت کا مستحق بننے کے لیے ماں سے بھی محبت رکھو، باپ سے بھی محبت رکھو۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا والدین کا جو نافرمان ہے آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں کریں گے۔ چھٹا، شراب خوری کرنے والا، نشے میں رہنے والا، آج اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی معافی نہیں کریں گے۔ شراب، آج نشے کی چیزیں تو اتنی عام ہو چکی ہے کہ آج اس کو کوئی گناہ سمجھتا ہی نہیں۔ میں ایپل کا جوس پی رہا ہوں، میں ایپل کا، اورنج کا جوس پی رہا ہوں، نہ جانے کیسی کیسی چیزیں، تھوڑی پی رہا ہوں، اتنا لے رہا ہوں، یہ لے رہا ہوں، اس میں وہ مکس کر رہا ہوں۔ نشہ ہے، شراب ہے۔ آپ کوئی بھی نام دے دو، نام کے بدل جانے سے نشہ اور حرمت اور اس کے حرام ہونا، ناجائز ہونا نہیں بدلتا۔ کتنی عام ہو چکی ہے آج، کتنی عام ہو چکی ہے آج۔ معمولی کام کرنے والا، ملازمت کرنے والا، معمولی مزدوری کرنے والا، 500 روپے کمانے والا، 1000 روپے کمانے والا، دن بھر کما کر کے رات میں جب آتا ہے شراب کی دکان کے سامنے اپنی بائک لگاتا ہے یا آٹو لگاتا ہے یا کار لگاتا ہے اور گیا شراب کی دکان کے سامنے 100 روپے 200 روپے 500 روپے دیا، شراب کی بوتل لیا، گھر میں ماں کے سامنے، باپ کے سامنے، بیوی کے سامنے، بچوں کے سامنے بیٹھ کر کے شراب پیتا رہتا ہے، بے شرم کہیں کا۔ آج یہ گھر میں ہو رہا ہے، بہت سارے گھروں کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، اور اس کی وجہ سے اور بچوں کی تو حالت بہت، نشے کی چیزیں میں وائٹنر میں ڈال کر کے آج بچے کالج میں جانے والے ابھی بالغ نہیں ہوئے، ابھی میٹرک تک نہیں پہنچے، فرسٹ ایئر تک نہیں پہنچے ہوئے ہیں، ابھی صحیح سے بات کرنے نہیں آتا، ویسے بچے بھی آج چرس اور گانجے میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ یہ کون ذمہ دار ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ گھر میں باپ شرابی ہونے کی وجہ سے گھر میں بچی ہے، نیک ہے، مدرسے میں پڑھی ہوئی ہے، وہ کمبخت بے شرم بدبخت کہیں کا، اس کی شراب کی وجہ سے نیک رشتے نہیں آ رہے، باپ شرابی ہے، ہم رشتہ نہیں دیں گے۔ بیٹا اچھا خاصا ہے، لیکن جب اچھے گھرانے کی لڑکی رشتہ مانگنے کے لیے جاتا ہے، جو لڑکی والے جب تحقیق کرتے ہیں باپ شرابی ہے، بیٹا کیسا ہوگا، رشتہ کینسل۔ تو تمہاری صرف ان حرکتوں کی وجہ سے تمہاری اولاد اچھی چیزوں سے محروم ہو رہی ہے، لہذا بچاؤ۔ اپنے خاندان میں اگر کوئی ان تمام چیزوں میں مبتلا ہے، آپ کے بھائیوں بہنوں میں اگر کوئی مبتلا ہے تو اس کو بچاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شرابی کو بھی آج کے دن مغفرت سے محروم رکھیں گے۔ 7ویں چیز زنا، بدکاری کرنے والا، بدکاری کے ساتھ ساتھ بدکاری کے اسباب کو اختیار کرنے والا، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آج مغفرت سے محروم کر دیں گے۔ آج بدکاری کے آلات اور اسباب تو بہت ہو گئے، ہاتھ میں فون، 2 گھنٹے یاد رکھو، 2 گھنٹے رات بھر آپ جو فون میں غلط جو چیزیں دیکھتے ہیں وہ ہاتھ تمہاری گواہی دیں گے۔ یاد رکھو، جو آنکھوں سے تم نے غلط دیکھا ہے انٹرنیٹ میں، رات کی تنہائیوں میں سب کے سب اپنی اپنی جگہ جا کر کے سو گئے، تم جو چادر اوڑھ کر انٹرنیٹ آن کر کے یوٹیوب میں، انٹرنیٹ میں، گوگل میں جو بھی چیزیں تمہاری اولاد اور نوجوان لڑکے لڑکیاں جو دیکھ رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات قیامت کے دن آنکھوں سے گواہی لے لے گا، ہاتھ ہی گواہی دیں گے کہ تم رات میں اس طرح کی حرکتیں کیا کرتے تھے۔ تو اس دن بدکاری کرنے والا، زنا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت سے محروم رہے گا۔ تو لہٰذا اپنے بچوں کو ان تمام چیزوں سے بچاؤ، ان تمام حرکتوں سے بچاؤ، اور یہ تمام کی تمام چیزوں سے خود بچے رہو۔ سب سے پہلے تو چیز شرک سے توبہ کر لیں، حسد سے اپنے دلوں کو پاک کر لیں، قطع رحمی سے اپنے دلوں کو، اپنی زندگی کو پاک کر لیں، اور پھر ناحق قتل کرنا، والدین کے نافرمان، شراب، بدکاریاں، ان تمام غلط چیزوں سے اپنے آپ کو رمضان سے پہلے بچا لیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان میں جو بھی وعدے کیے ہوئے ہیں ان تمام کا مستحق ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ بنائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔